میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گی۔ ایک یتیم بچی پر اس کی ظالم چچی نے ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اسے کئی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا۔ بھوک سے نڈال وہ معصوم بچی روتی ہوئی اپنی ماں کی قبر پر جا پہنچی اور پکارنے لگی، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ روتے روتے وہ وہیں سو گئی۔ پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ چچی نے مجھے کچھ نہیں دیا، وہ مجھے مارتی بھی ہے، آپ مجھے اس حال میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ شام گہری ہو چکی تھی اور قبرستان کی ویرانی اس بچی کی سسکیوں کو مزید دردناک بنا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ننگے پاؤں مٹی اور کانٹوں کی وجہ سے بری طرح زخمی تھے۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ایک کچی قبر تک پہنچی، اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ روتے روتے اس کی آواز مدھم پڑ گئی اور وہ اسی قبر پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسی وقت شام کے اندھیرے میں ایک شاندار گاڑی قبرستان کے دروازے پر آ کر رکی اور ایک باوقار شخص اس میں سے باہر نکلا۔ میرا نام ماہم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بابا ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے، مگر ہمارے گھر میں محبت، سکون اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ماں ایک نہایت خوبصورت اور سلیقہ شعار خاتون تھی، جو اس چھوٹے سی گھر کو جنت بنائے رکھتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب بابا شام کو تھکے ہارے گھر آتے تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آ جاتی تھی۔ وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز ضرور لاتے، کبھی مٹی کا کھلونا، کبھی میری پسندیدہ مٹھائی۔ وہ مجھے گود میں اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور میں انہیں دن بھر کی اپنی باتیں سناتی۔ وہ ہنس کر میری ہر بات سنتے اور میری ماں ہمیں دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ میری زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن بابا کے سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ گھر ہی میں گر پڑے۔ ہم انہیں ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر وہ راستے میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے اس وقت موت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ گھر میں کہرام مچ گیا، لوگ رو رہے تھے اور میں حیران کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ بابا کہیں گئے ہیں اور واپس آئیں گے، لیکن میری ماں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی آمدنی نہ رہی۔ کچھ دن ماں نے سامان بیچ کر گزارا کیا، پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ آخر کار ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر چچا اسلم کے گھر جانا پڑا۔ چچا اسلم برے انسان نہیں تھے، مگر اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھے۔ گھر میں اصل حکم چچی کا ہی چلتا تھا۔ شروع میں چچی نے ہمدردی دکھائی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے میری ماں سے گھر کے سارے کام کروانے شروع کر دیے۔ میری بیمار اور کمزور ماں صبح سے رات تک ایک نوکرانی کی طرح کام کرتی رہتی۔ میں بھی اس کے بچوں کا ظلم کا نشانہ بنتی۔ وہ مجھے تنگ کرتے، میرا سامان چھین لیتے اور اگر میں روتی تو چچی مجھے ڈانٹتی۔ وہ کہتی، روٹی کھانی ہے تو کام کرنا ہوگا۔ شدید سردی شروع ہو چکی تھی اور صبح کا ٹھنڈا پانی برف کی طرح میرے ننھے اور کمزور ہاتھوں کو پوری طرح کاٹتا تھا۔ برتنوں کو مسلسل رگڑنے اور سخت سردی کی وجہ سے میری چھوٹی چھوٹی انگلیوں میں سرخ اور پیپ سے بڑے چھالے پڑ گئے تھے، جو ہر وقت رستے رہتے تھے اور ان سے خون بہہ کر پانی میں ملتا رہتا تھا۔ جب میں شدید درد سے قہراتی یا میرے ہاتھ سے کوئی برتن گر جاتا تو چچی مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی اور کہتی، کام چوری کے نئے نئے بہانے مت بنا اور جلدی سے سارا گھر صاف کر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے صرف ایک بوجھ اور مفت کی نوکرانی سمجھتی تھی، جس پر وہ دن رات اپنا غصہ نکالتی رہتی تھی۔ سردیوں کا بے رحم موسم اپنے عروج پر تھا اور میرے پاس پہننے کے لیے کوئی گرم کپڑا، پرانی جرسی یا موٹا سویٹر تک نہیں تھا۔ میں اسی پرانی دھلی ہوئی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی سوتی قمیض میں سارا دن کانپتی رہتی تھی۔ رات کے وقت وہ کباڑ خانے والا اسٹور روم سردی کی وجہ سے برف کا ڈبہ بن جاتا تھا۔ اس کمرے میں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جہاں سے سرد اور خشک ہوائیں سیدھی اندر آتی تھی۔ میں اس ٹھنڈے اور نرم فرش پر ایک پتلی سی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر اوڑھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سکڑ کر سوتی تھی۔ مجھے ساری رات سردی اور ہڈیوں میں اتر جانے والی یخ ہوا کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی اور میں روتے روتے اپنی ماں کو آوازیں دیتی تھی،
میں اندھیرے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا کر اپنی ماں کی نرم اور گرم موجودگی تلاش کرنے کی کوشش کرتی، مگر مجھے اس کباڑ خانے میں صرف ٹھنڈے برتن اور زنگ آلود لوہا ہی محسوس ہوتا، جس سے میرے ہاتھ اور بھی ٹھنڈے ہو جاتے۔ چچی کا ظلم و ستم دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی زبان کی کڑواہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے پورے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار رات کو بچی ہوئی سوکھی روٹی دیتی تھی، جو اس کے اپنے بچے کھا کر پلیٹوں میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ میں گھر کا سارا کام مکمل کر لوں اور کچن کا فرش دھو دوں۔ اگر مجھ سے شدید تھکن یا نیند کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا یا دھوتے ہوئے کوئی شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا تو وہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتی اور مجھے بھی زبان جانوروں کی طرح مارتی۔ وہ مجھے زور زور سے لاتے مارتی، میرے بال نوچتی اور میرے منہ پر تھپڑ مارتی۔ میں درد سے چیختی چلاتی اور فرش پر گرتی، اس کے پاؤں پکڑ کر رحم کی بھیک مانگتی، مگر اس گھر کی اونچی دیواروں کے اندر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی پڑوسی میری مدد کو نہیں آتا تھا اور میں اپنے بہتے ہوئے زخموں کو اپنے ہی دوپٹے سے سہلاتی، آنسو پونچھ کر دوبارہ کام میں لگ جاتی تھی، کیونکہ کام کیے بغیر مجھے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دکھ، درد اور مسلسل تکلیف میں میرے دن اور راتیں ایک عذاب کی طرح گزرتے رہے تھے کہ اچانک ایک دوپہر محلے کا بوڑھا ڈاکیا ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرکاری لفافہ تھا جس پر سرخ مہر لگی ہوئی تھی اور کچھ انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ چچی نے خود جا کر وہ خط لیا اور تجسس کے ساتھ اسے کھولا، مگر وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس نے ایک پڑھے لکھے پڑوسی لڑکے سے وہ خط پڑھوایا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کاغذ میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن خط پڑھنے کے بعد چچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر لالچ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کا رویہ اچانک میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ اصل میں وہ خط شہر کے ایک بڑے سرکاری دفتر سے آیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میرے مرحوم والد نے اپنی زندگی میں میرے نام ایک لائف انشورنس پالیسی لی تھی تاکہ میرے مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور اب ان کی موت کے بعد وہ رقم میرے قانونی سرپرست کے ذریعے حاصل کی جا سکتی تھی۔ چچی کی لالچی نظر اب ان پیسوں پر جم گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح وہ ساری رقم ہڑپ کرنا چاہتی تھی اور امیر بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قانونی کاغذات پر میرے انگوٹھے کے نشان کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نابالغ تھی۔ اگلے دن چچی نے مجھے بلا کر نرمی اور جھوٹے پیار سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا، بیٹی تم بہت تھک جاتی ہو، آج آرام کرو، میں نے تمہارے لیے دیسی گھی کا حلوہ بنایا ہے۔ میں حیران تھی کہ جو عورت مجھے سوکھی روٹی دیتی تھی وہ آج حلوہ کیوں کھلا رہی ہے۔ پھر اس نے ایک کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہارے مدرسے کے داخلے کا فارم ہے، اس پر انگوٹھا لگا دو۔ مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ بغیر پڑھے کسی کاغذ پر نشان نہ لگانا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی چچی کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، بالوں سے پکڑا اور زمین پر گرایا، پھر مجھے گھسیٹ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور کہا، جب تک انگوٹھا نہیں لگاؤ گی نہ کھانا ملے گا نہ پانی، چاہے مر جاؤ۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں خوف اور بھوک پیاس سے تڑپتی رہی۔ ایک دن پھر دوسرا دن بھی اسی حالت میں گزر گیا۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں کھڑی بھی نہ ہو سکتی تھی۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی اور پیٹ میں درد کے مارے بل پڑ رہے تھے۔ میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور میرے ہونٹ پھٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ میں نے دروازہ پیٹنے کی کوشش کی، مگر مجھ میں اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ میری کمزور آواز اس بھاری دروازے سے باہر جا سکے۔ میں بالکل بے سدھ ہو کر اس ٹھنڈے اور گندے فرش پر منہ کے بل گری ہوئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے موت کا سیاہ اندھیرا چھا رہا تھا، جس میں مجھے عجیب و غریب شکلیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آخری وقت بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا اور میرے دل کی دھڑکن انتہائی سست پڑ گئی تھی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں روتے ہوئے اللہ سے گر گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے اب مزید تکلیف نہ دے اور مجھے جلدی سے اپنی پیاری اور معصوم ماں کے پاس آسمانوں میں بلا لے، تاکہ میں اس روز روز کے عذاب، بھوک، پیاس اور چچی کے خوفناک ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکوں۔ تیسرے دن جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اچانک اس بھاری دروازے کے زنگ آلود تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ دروازہ ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر اس اندھیرے اور بدبودار کمرے میں داخل ہوئی۔
جیسے ہی چچی رضیہ اندر آئی اور مجھے فرش پر بالکل بے حس حرکت پڑا دیکھا تو اس کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ اس کی سنگ دل چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ جلدی سے میرے قریب آئی اور مجھے پاؤں سے ہلا کر کہنے لگی، اٹھ، ڈرامہ مت کر، سیدھی طرح انگوٹھا لگاتی ہے یا نہیں؟ جب میں نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ گھبراہٹ میں خود سے کہنے لگی، یہ تو بالکل ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کہیں واقعی مر تو نہیں گئی؟ اگر یہ مر گئی تو لاکھوں روپے مجھے کیسے ملیں گے؟ ان پیسوں کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، مجھے جلدی سے اس کے منہ پر پانی ڈالنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھلا چھوڑ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی آواز دور ہوئی، میرے اندر زندگی کی ایک مدھم سی رمق جاگ اٹھی۔ میں نے نیم کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور باہر شہر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میری چھوٹی سی زندگی کا پہلا اور شاید آخری موقع تھا اس جہنم سے نکلنے کا۔ میں نے اپنے کمزور اور کانپتے ہاتھوں کے سہارے خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میری ہڈیاں درد سے چیخ رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا، مگر میں نے اپنی بچی کچی طاقت جمع کی، دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں بس ایک ہی جنون تھا، یہاں سے نکلنا ہے اور اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ میں تیزی سے صحن عبور کرنے لگی۔ اسی لمحے چچی پانی کا گلاس لے کر کچن سے نکلی اور مجھے بھاگتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ زور سے چیخی، رک جا، کہاں بھاگ رہی ہے؟ آج تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گی۔ اس کی آواز سن کر میرے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور میں پوری طاقت کے ساتھ مین گیٹ کی طرف دوڑی۔ چچی میرے پیچھے بھاگی، مگر موت کے خوف نے میرے کمزور جسم میں عجیب سی طاقت بھر دی تھی اور میں دروازہ کھول کر گلی میں نکل گئی۔ شام کا دھندلا پھیل رہا تھا اور میں دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ میرے ننگے پاؤں پتھروں اور کانٹوں سے زخمی ہو چکے تھے، مگر مجھے درد کا احساس نہیں تھا، بس چچی کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں لوگ حیرت سے دیکھتے رہے مگر کسی نے مدد نہ کی۔ ایک دکاندار نے کہا، یہ تو اسلم کی بھتیجی ہے، اسے کیا ہوا؟ مگر میں رکی نہیں۔ میری منزل صرف ایک تھی، وہ قبرستان، جہاں میری ماں سو رہی تھی۔ ٹھوکر کھاتے، گرتے، سنبھلتی، آخر کار میں قبرستان پہنچ گئی۔ اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر میں مٹی سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ شدید بھوک، پیاس اور تھکن نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں وہی مٹی پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر وہاں پڑی رہی، مگر پھر مجھے اب محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آیا ہے۔ ایک نرم اور باوقار آواز آئی، بیٹا تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کس ظالم نے یہ سلوک کیا ہے؟ کسی نے مجھے بڑی شفقت سے اٹھایا، گرم چادر میں لپیٹا اور خود کو ایک محفوظ آغوش میں محسوس کرنے لگی۔ اسی دوران میری قمیض سے وہ سونے کا لاکٹ باہر نکل آیا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ اس نے میرا وہ لاکٹ چھوا اور پھر اس کے منہ سے ایک ایسی درد بھری اور بھری ہوئی آواز نکلی جس نے میرے سنہوتے دماغ کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود سے ہی بوجھل اور حیران آواز میں کہہ رہا تھا، یہ نشان، یہ لاکٹ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا، یہ تو میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو تحفے میں دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی کون ہے اور میری ماں کے دیے ہوئے لاکٹ کو دیکھ کر اتنا کیوں تڑپ رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا لیا اور میری ماں کی قبر کے خطبے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے خطبے پر لکھی تحریر پڑھی، اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکل گئی۔ اس کے گرم آنسو میرے چہرے پر گرنے لگے اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی آواز سے میری روح تک کانپ گئی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے اس حال میں کیسے مل سکتی ہو؟ مجھے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے۔ میں اس کی گرم آغوش میں تھی اور میرے ذہن میں بس یہی سوال تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اس کا میری ماں اور مجھ سے کیا رشتہ ہے جس نے اسے اس طرح ٹوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ اس بوڑھے شخص نے روتے ہوئے میری ماں کی قبر کی مٹی کو اپنے ماتھے سے لگایا اور انتہائی درد بھری آواز میں کہا، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میری جھوٹی انا اور خاندانی ضد نے مجھے تم سے دور رکھا۔ آج میں اس دنیا کا سب سے بے بس انسان بن گیا ہوں۔ میں خاموشی اور شدید کمزوری کی حالت میں اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے اور مضبوطی سے لگایا اور میرے چہرے کو بار بار چومتے ہوئے کہا، میری جان، میں تمہارا نانا ہوں اور یہ قبر میری اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی کی ہے۔
جسے میں نے اپنی انا کی خاطر خود سے دور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے گرم آنسو میرے زرد اور کمزور گالوں پر گر رہے تھے اور مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ برسوں پہلے میری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس پر وہ بہت غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور تمام رشتے توڑ دیے۔ وہ ایک بہت بڑا اور نامی کاروباری شخص تھا جو دولت کے نشے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے بغیر نہیں رہ سکے گی اور ایک دن واپس آ جائے گی۔ مگر وقت گزرتا گیا، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور تنہائی نے اسے ستانا شروع کیا تو اس نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تب تک ہم لوگ شہر چھوڑ چکے تھے۔ برسوں اپنی بیٹی کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا تھا اور آج جب وہ ملی بھی تو قبر کی مٹی کے نیچے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رہا تھا۔ کاش میں نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوتی تو آج میری بیٹی قبر میں نہ ہوتی۔ وہ مجھے سینے سے لگائے روتا رہا کہ اچانک قبرستان کے گیٹ پر شور ہوا۔ میں ڈر کر نانا کے سینے سے لپٹ گئی۔ اسی وقت چچی رضیہ اور چچا اسلم وہاں پہنچ گئے۔ چچی نے مجھے ایک اجنبی کی گود میں دیکھا تو غصے سے چیخی، یہ ہماری بچی ہے، اسے فوراً نیچے اتاریں۔ پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہ لڑکی چور ہے، میرے زیور چرا کر بھاگی ہے۔ وہ مجھے کھینچنے لگی مگر نانا کے محافظوں نے اسے روک دیا۔ نانا نے جب یہ سب سنا اور میری حالت دیکھی تو وہ سب سمجھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا اور وہ گرج کر بولے، اس معصوم کو ہاتھ لگانے کی جرات بھی نہ کرنا۔ کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی کی آخری نشانی اور میری ساری جائیداد کی وارث ہے۔ یہ سن کر چچی ساکت رہ گئی۔ جس بچی کو وہ بھوکا مار رہی تھی وہ دراصل ایک بہت امیر انسان کی نوازی نکلی۔ نانا نے غصے سے چچا اسلم کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیسے بغیرت اور ایک بے حس انسان ہو جو اپنے سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے۔ اس بچی کی حالت دیکھو، میں تم دونوں کو ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بچی کو قید کر کے بھوکا مارنے کی کوشش کی ہے۔ چچا اسلم یہ سب سن کر بالکل ہکا بکا اور پریشان رہ گئے تھے، کیونکہ وہ سارا دن مزدوری کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے، اس لیے وہ چچی کے اس اندھے اور وحشیانہ ظلم سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اس لائف انشورنس کے پیسوں اور کاغذات کا کوئی علم تھا جنہیں چچی چھپانا چاہتی تھی۔ چچا اسلم نے جب چچی کے ظلم، اندھیرے کمرے کی قید اور پیسوں کے لالچ کی یہ ساری خوفناک داستان سنی اور میری مٹی میں لت پت زخمی اور نڈال حالت دیکھی تو ان کے اندر کا سویا ہوا ضمیر اچانک جاگ اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور شرمندگی ایک ساتھ امڈ آئی۔ انہوں نے غصے سے آگے بڑھ کر چچی رضیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بلند آواز میں چلائے، کم ظرف عورت، تو نے میرے پیچھے میرے مرے ہوئے بھائی کی امانت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ میں تجھے آج کے بعد کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے 3 الفاظ دہرائے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تم جیسی لالچی اور گھٹیا عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ تو نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ چچی اس اچانک تھپڑ اور طلاق کی دھمکی سے زمین پر گر پڑی اور گر گڑا کر رونے لگی۔ وہ نانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے پولیس کے حوالے مت کرے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہو جائیں گے۔ نانا نے انتہائی نفرت سے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور سرد لہجے میں کہا، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں پولیس کو بلا کر تم دونوں کو ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑا دوں۔ یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ میری اس بچی کے سائے کے قریب بھی مت آنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ چچا اسلم شدید ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے خاموشی سے رو رہے تھے۔ انہوں نے چچی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، جبکہ چچی بار بار مڑ کر میری بدلتی ہوئی قسمت اور شاندار گاڑی کو دیکھ کر حسرت سے رو رہی تھی۔ نانا نے مجھے بڑے پیار سے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی نرم نشست پر بٹھا کر اپنے عالی شان محل نما گھر لے آئے، جہاں میری ماں کا خوبصورت بچپن گزرا تھا۔ اس گھر میں آتے ہی میری اندھیری اور بے بس زندگی بدل گئی۔ نانا نے مجھے میری ماں کے اسی پرانے کمرے میں ٹھہرایا جو آج بھی ویسا ہی سجا ہوا تھا۔ جب میں نے کئی دنوں کی بھوک اور سردی کے بعد پہلی بار ایک نرم اور گرم بستر پر آنکھیں بند کی تو مجھے یوں لگا جیسے میری ماں آسمانوں سے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ نانا نے میرے لیے دنیا کی ہر نعمت لا کر میرے قدموں میں رکھ دی۔ مجھے وہ سارا پیار، توجہ اور عزت ملی جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے شہر کے بہترین اور مہنگے اسکول میں داخل کروایا، جہاں میں نے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔
وقت گزرتا گیا اور اس پرسکون ماحول میں میرے پرانے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور نانا کی محبت اور تربیت نے مجھے ایک بااعتماد اور ہمدرد انسان بنا دیا۔ میں نے بڑی ہو کر اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی انشورنس کی ساری رقم نکلوائی اور نانا کی اجازت سے اس سے غریب اور یتیم بچوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کے نام پر ایک فلاحی ادارہ اور ایک بڑا اسکول بنایا، جہاں میں خود یتیم بچوں کو پڑھاتی ہوں اور ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ہوں تاکہ کوئی اور بچی میری طرح ظلم کا شکار نہ ہو۔ آج کئی سال گزر گئے ہیں اور میں ایک کامیاب اور باوقار زندگی گزار رہی ہوں۔ نانا بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، مگر ان کی محبت بڑا سایہ آج بھی میرے سر پر قائم ہے۔ قدرت کا انصاف سچا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے معلوم ہوا کہ چچی رضیہ کو ایک شدید فالج کا حملہ ہوا ہے جس نے انہیں بستر پر بے جان کر دیا۔ وہ اب نہ خود کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ چچا اسلم کو ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی نوکرانی چھوڑنی پڑی، جبکہ ان کے اپنے بچوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ مجھے ان کا یہ انجام سن کر خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے تو انہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نانا کے ساتھ اس قبرستان سے نکلی تھی۔ میں نے آج بھی خاموشی سے ان کی مدد کے لیے کچھ رقم بھجوائی ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے نفرت نہیں بلکہ محبت بانٹنا سکھایا تھا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔